بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم تلخیص الاعراب کا لیسن نمبر 8 شروع کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے منصرف اور غیر منصرف کی تعریف اور کچھ بیان پڑھا تھا۔ آج یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سوال نمبر یہ ہے، منع صرف کے سبب کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی جن اسباب کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے، یا کون کون سے سبب پائے جانے چاہیے جو غیر منصرف کہلائیں، یا کوئی ایسا ایک سبب پایا جانا چاہیے جن کی وجہ سے وہ کلمہ غیر منصرف ہو۔ تو بیان فرماتے ہیں، جواب اسباب منع صرف کی تعداد 9 ہے، جن اسباب کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور وہ یہ: نمبر 1 عدل ہے، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 معرفہ، نمبر 6 عجمہ، نمبر 6 جمع، نمبر 7 ترکیب، نمبر 8 وزن فعل، نمبر 9 الف نون زائدتان۔ اب ان سب کی آپ تفصیلی جو معلومات ہے وہ آپ کتابوں کے اندر پورے طور پر تعریفوں کے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ اب مثلا یہاں پر پھر آپ کے سامنے عدل ہے، تو عدل کی آپ 2 قسمیں پڑھیں گے: عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ وصف کسے کہتے ہیں، تانیث بھی کسے کہتے ہیں، معرفہ کسے کہتے ہیں، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے آپ جو ہیں ہدایت النو وغیرہ، کافیہ وغیرہ کو آپ معلومات کر لیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ عمر میں منع صرف کے 2 سبب کیا ہیں؟ یعنی پیچھے آیا عمر جو ہے غیر منصرف ہے، اور حالت نسبی و جری میں اس پر فتح آتا ہے، تو عمر میں منع صرف کے 2 سبب کیا ہیں؟ جواب: ایک سبب عدل ہے اور دوسرا سبب معرفہ ہے۔ ایک سبب اس کے اندر عدل ہے اور دوسرا سبب معرفہ ہے، یعنی معرفہ ہے۔ دوسرا سوال نمبر: عدل کا کیا معنی ہے؟ اب جواب یہاں سے دے رہا ہے: عدل کسی اسم کا اپنی اصلی صورت کو چھوڑ کر بلا قاعدہ صرفیہ، یعنی بغیر صرفی قاعدے کے کسی دوسری صورت کو اختیار کر لینا عدل ہے۔ اصلی صورت والا اسم معدول عنہ اور دوسری صورت والا اسم معدول ہے۔ مثلا عمر معدول ہے، اس لیے اس میں عدل پایا جاتا ہے، چونکہ اس کلمے کی اصلی صورت عامر تھی، بعد میں اس کی صورت عمر ہو گئی۔ عدل کے تفصیلی مواعظ تم نحو کی دوسری کتابوں میں پڑھو گے، جیسا کہ مصنف اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کو۔ یعنی اب یہاں کہیں گے کہ عمر کے اندر ایک سبب عدل ہے، دوسرا سبب معرفہ ہے، تو 2 سبب پائے گئے کہ 2 سبب کی وجہ سے کلمہ یا تو غیر منصرف ہوگا، یا ایک ایسا سبب پایا جائے گا جو ایک سبب 2 کے قائم مقام ہوگا، اور وہ جمع منتہی الجموع ہے اور وہ تانیث ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ عمر یہ معدول ہے اور عامر یہ معدول عنہ، کیونکہ اس کی اصل میں کلمہ عامر تھا، اس کے بعد میں صورت عمر ہو گئی، تو یہاں کہیں گے کہ عمر جو ہے یہ عامر سے عدول کر کے آیا ہے اور یہ عدل ہے اس کے اندر۔ سوال: یہاں معرفہ سے کیا مراد ہے؟ اوپر آیا معرفہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: اسم کا علم ہونا اسم کا، اور عمر چونکہ علم ہے اس لیے معرفہ ہے۔ سوال: احمرو میں منع صرف کے 2 سبب کیا ہیں؟ احمرو سرخ ہونا، منع صرف اگر احمر آ جائے ہمارے یہاں تو کہیں گے کہ احمرو پر کلمہ یہ غیر منصرف اور اس پر تنوین نہیں آتی، تو کلمہ غیر منصرف کے 2 سبب احمر کے اندر کیا پائے جاتے ہیں؟ اب سے سوال کیا جائے کہ احمر، ابیض، ازرق، ان کے اندر تنوین نہیں آتی تو یہ غیر منصرف، اس کے سبب کیا ہے؟ تو آپ کو جواب دیں گے کہ احمر، اور اسی طرح اب جو بھی آ جائیں ازرق، ابیض وغیرہ، تو کہیں گے جواب: احمر ایک سبب وصف ہے اس کے اندر، اور دوسرا وزن فعل ہے۔ وزن فعل کے بارے میں کہ حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہو اس کے اندر، تو یہاں پر الف ہے، حمزہ ہے، ایک سبب وصف ہے اور دوسرا سبب فعل ہے۔ یوں ہی جتنے بھی ہیں، اخضر ہے، اعور ہے، اسود ہے، ابیض ہے، اصفر ہے، اشدو ہے، اکبر، اصغر، اکرم، اعظم، اشرف، اسم، ابکم، اکثر، اقرب، ابعد، احب وغیرہ اسماء وصفیت
اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ ایک قاعدہ آپ کے سامنے احمر کے بارے میں بتا دیا اور اسی کی طرح آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دیں کہ اس طرح کی جو بھی مثالیں آپ کے سامنے آئیں جن کے اندر وصف کا معنی پایا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ غیر منصرف ہے اور اس کے اندر ایک سبب وصف ہے اور دوسرا سبب اس کے اندر جو ہے وہ حروف وزن فعل ہے۔ سوال، وصف سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسم کا ذات مبہم مع صفت پر دلالت کرنا۔ معرفہ اور وصف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ وصف ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے اور معرفہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے۔ جواب، اسم کا ذات مبہم مع صفت پر دلالت کرنا وصف ہے۔ وصف ہے مثلا اخضر اسودو میں وصف ہے کیونکہ اخضر کا معنی کوئی ہری چیز اور اسودو کا معنی کوئی کالی چیز ہے لیکن مبہم ہے۔ سوال، اگر کسی آدمی کا نام عاقل رکھ دیا جائے تو عالمیت اور وصفیت کی وجہ سے عاقل غیر منصرف قرار پائے گا یا نہیں؟ جواب، عاقل غیر منصرف نہیں قرار پا سکتا کیونکہ عالمیت کی وجہ سے وصفیت ختم ہو گئی۔ تو جہاں عالمیت ہوگی وہاں وصفیت نہیں ہوگی کیونکہ عالم جو ہے وہ ذات متعین طور پر دلالت کرتا ہے، ذات متعین پر۔ عالمیت کی وجہ سے وصفیت ختم ہو گئی، اس لیے علم ذات معین پر دلالت کرتا ہے اور وصف ذات غیر معین پر، اور متعین اور غیر متعین دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ سوال، اس میں متمکن کی چھٹی قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء مانے اسماء، ستہ مانے 6، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہیں۔ موحدہ یعنی واحدہ ہو اور مکبرہ یعنی مصغرہ نہ ہو، اور وہ یہ ہیں کون ہے؟ نمبر 1 ابن ہے، اخن ہے، ہمن ہے، فمن ہے اور ہنن ہے اور زو ہے۔ انہی کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں، یعنی اسماء ایسے اسماء 6 ہیں جو مکبرہ ہیں یعنی مصغرہ نہیں، اور موحدہ ہیں یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ اب ان کا اعراب کا، ان اسماء کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، ان کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہوگا، حالت رفع میں واو حرف کے ساتھ، حالت نصبی میں الف حرف کے ساتھ اور حالت جری میں یا حرف کے ساتھ۔ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ آئے گا، جبکہ یہ اسماء مضاف ہوں۔ شرط بھی ہے اس کے اندر، جبکہ یہ اسماء مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ یا متکلم کا غیر ہو، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، خطاب کی طرف اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب آپ آگے پڑھیں گے تقدیری ہوگا۔ ان کا مضاف الیہ یا متکلم کے غیر ہو، جیسے ارسل ابو زید اخاک الی ذی علم، بھیجا زید کے باپ نے، بھیجا جیسے ہے یہاں پر کیا ہے، بھیجا زید کے باپ نے تیرے بھائی کو ایک علم والے کے پاس۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ارسلہ فعل ہے اور ابو زیدن اس کا یہ فاعل ہے اور محل رفع میں ہے، اور حالت رفع میں ابو کا جو مضاف کیا گیا یا متکلم کے علاوہ ایک اس میں ظاہر کی طرف، تو حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، اور اخا یہ مضاف ہے، یہ کاف ضمیر کی طرف یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہے، تو یہاں اس کا اعراب حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہے، اور یہاں زو یہ مضاف ہے علم کی طرف، یہ حالت جری میں کیونکہ اس سے پہلے الہ ہے تو یہ حالت جری میں اس کا اعراب یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک مثال کے اندر تینوں مثالیں دے دی گئیں، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ آپ اور دیکھیں، اور جیسے حاذا فو کا، افتح فا کا، انظر الی فی کا، اور جیسے اذهب ہمو کی، ہما ہندن الی ہمی فاطمہ، تیرا دیور ہندا کے دیور کو فاطمہ کے دیور کے پاس لے گیا۔ پہلی مثال آپ دیکھیں، حاذا فو کا، یہ حالت رفع میں، فو کا حالت رفع میں ہے اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہے تو حالت رفع واو کے ساتھ ہے۔ افتح فا کا، یہ حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہے کیونکہ افتح یہ فعل کا معمول یعنی مفعول بن رہا ہے، اور انظر الی فی کا یہ حالت جری میں یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہاں مثال میں اذهب ہمو کی، یہ ہمو یہ مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف اور حالت رفعی میں ہے اس لیے واو کے ساتھ ہے، اور ہما یہ حالت نصبی میں ہندا کی طرف مضاف ہے اور اس کا معمول ہے اذهب کا، یہ حالت نصبی الف کے ساتھ ہے، اور ہمی یہ حالت جری میں کیونکہ اس سے پہلے الی حرف جر ہے تو حالت جری میں یا کے ساتھ ہے۔ ہدایت،
فمن پر اعراب بالحرف اسی وقت آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فمن ہے، اعراب بالحرف اسی وقت آئے گا جب کہ اس لفظ سے میم الگ کر دی جائے. میم الگ ہے یہاں پر، تو اس وقت ہی اعراب بالحرف آئے گا. اعراب فمن پر اعراب بالحرف اسی وقت آئے گا جب کہ اس لفظ سے میم الگ کر دیا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میم نہیں ہے. سوال، اس میں متمکن کی 7ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، 7ویں قسم تثنیہ ہے اور اس کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یائے ساکن ما قبل فتح کے ساتھ آئے گا، جیسے کہ قرأ الوالدان الکتابین فی السنتین، پڑھا 2 لڑکوں نے 2 کتابیں 2 برس میں. یہاں پر دیکھیں کہ والدان یہ تثنیہ ہے ولدن کی، اور حالت رفع میں اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے، تو دیکھ رہے ہیں الف ہے، قرأ کا فاعل ہے اور حالت رفع میں، اور فاعل مرفوعات میں سے ہوتا ہے. اور کتابین یہ حالت نصبی میں ہے، تثنیہ ہے، تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یا ہوتی ہے اور ما قبل فتح ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتابین یا ہے اور ما قبل با پر فتح ہے. اور حالت نصب جری میں بھی یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے. سنتینی یا ہے اور ما قبل فتح ہے اس کا. سوال، اس میں متمکن کی 8ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اس میں متمکن کی اسنانے اور اسنتانے ہے. 8ویں قسم اسنانے ہے اور اسنتانے ہے، اور اس کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یائے ساکن ما قبل فتح کے ساتھ آئے گا، جیسے کہ قرأ اثنان من الطلبۃ، پڑھا طلبہ میں سے 2 نے. رأیت اثنین من الرجال، دیکھا میں نے مردوں میں سے 2 کو. سلمت علی اثنین من العلماء، علماء میں سے 2 کو میں نے سلام کیا. یعنی 8ویں کا بھی اعراب جو ہے، 8ویں کا اعراب بھی وہی ہے جو 7ویں کا ہے، یعنی حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل فتح کے ساتھ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسنان حالت رفع میں اور اسنین حالت نصبی جری میں، اس علی اسنین یہ حالت جری میں، تو دونوں اعراب ایک ہی ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہو گیا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل مفتی گل علی مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے لیے برکت عطا فرمائے.